السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت سلمان علیہ السلام اور چوٹی کے واقعات کی روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے، جہاں چوٹیاں بکثرت تھیں۔ تو چوٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چوٹیوں سے کہا کہ اے چوٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چوٹی کی اس تقریر کو حضرت سلمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور ہنس کر مسکرا دیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام جب لشکر کی وادی کو لے کر نمل میں آئے تو ایک چوٹی بولی، اے چوٹیوں، تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ کہ تمہیں حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالیں۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام اس بات سے مسکرا دیے۔ اس قرآنی واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چوٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا اور یہ حضرت سلمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام کی بصارت و سماعت کو عام انسانوں کی بصارت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بہت بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں۔ چوٹیوں کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چوٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ چوٹیوں نے کہا، یعنی حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چوٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی کیوں کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے۔ افسوس کہ چوٹیاں تو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی بہت کم عمر تھے، خود تو کمال و ادب سے کچھ نہ بولے، مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ حضرت قتادہ سے یہ پوچھئے کہ وادی نمل میں جس چوٹیوں کی تقریر سن کر حضرت سلمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے تھے، وہ چوٹی نر تھی یا مادہ؟ جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو حضرت قتادہ اسے بالکل خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ چوٹی مادہ تھی۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اس کا ثبوت؟ تو امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ اس کا ذکر اور اس کا ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی جن و انسان، شیاطین اور چرند پرند درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا، اور اس طرح کی عجیب و غریب سنتیں آپ کے لیے زمانے میں بروئے کار آئیں، اور قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کیجیے گا لائک اینڈ سبسکرائب تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔